دوستو سیاست اس نہج پر چل نکلی ہے کہ اب سیاستدانوں کا نقصان کم ہو رہا ہے، اگرچہ ہو بھی رہا ہے تو وہ کسی حد تک پی ڈی ایم کا ہے، سیاسی نقصان۔ لیکن معاشی نقصان جو ہے وہ سیاستدانوں کا نہیں ہو رہا، وہ پورے ملک کے ان سفید پوشوں کا ہو رہا ہے جو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ کہیں مانگ سکتے ہیں، نہ ایک حد سے زیادہ قرض لے سکتے ہیں، اور پھر نہ وہ اس قرض کی ادائیگی ہی کے لیے ان کے یہاں کوئی سخت ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھا جائے تو اپریل سے جب سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، جو ایک آئینی معاملہ تھا، ہوا کرتی ہے، ماضی میں بھی تحریکیں ہوئیں، تو اس کے بعد سے لے کر کے اب تک ایک ہی صورتحال ہے کہ معاملات کو، معاشی نقصان کو اس لیول پہ لایا جائے، اس شاہراہ پہ گامزن کر دیا جائے کہ کوئی قوم اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ کے کہے عمران خان صاحب آئیں، کیا کرنا ہے۔ لیکن نہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ رہی ہے، نہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی میں کوئی لچک ہے۔ نگران حکومتیں دو صوبوں میں آ چکی ہیں، ایک صوبہ پنجاب ہے اور دوسرا صوبہ کے پی کے ہے۔ اب وہ نگران حکومتیں بھی چل رہی ہیں، نگران حکومتوں میں بھی جو اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کی نہ تو جیب پہ ٹاکا ڈل رہا ہے، نہ ان کے لیے پیٹرول کوئی پرابلم ہے، یہ رمضان آ گیا، نہ کوئی رمضان میں ان کے لیے کوئی مسائل ہوں گے۔ مسائل تو صرف عام آدمی کے لیے ہیں، اس مڈل کلاس کے لیے ہیں جو لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے، اور لوور مڈل کلاس پاکستان کا کم و بیش 60 سے 70% ہے۔ یہ لوگ بے حال بلکہ بد حال ہو چکے ہیں، اور عمران خان کی انا کو قطعی تسکین نہیں مل رہی۔ اب عمران خان صاحب محترم کو کون سمجھائے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو لائی تھی، اگر آپ کی باتوں پہ جایا جائے تو اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اتارا ہے، آپ ریاست کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہیں، معیشت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کے لوگوں کے اس وقت بھی فون پکڑے گئے تھے جب وہ کہتے تھے آئی ایم ایف سے ریلیف نہ ملے، آپ لوگوں کی اس وقت بھی کالی پکڑی گئی تھی جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گرے لسٹ سے ہیں ہم فیٹف کی، اس سے نہ نکلیں۔ آپ لوگوں کی کالیں اس وقت بھی پکڑی گئی تھی جو ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی کالیں، میں اس میں بارہا اپنے ولاگز میں جنگ کالموں میں لکھ چکا کہ یہ کالیں ریکارڈ کون کرتا ہے۔ چلیں یہ تو ایک الگ جرم ہوگا، لیکن کیا یہ جرم آپ لوگوں سے بھی سرزد نہیں ہو رہا؟ عمران خان صاحب، آپ کی پارٹی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسے واپس لائے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں عمران خان صاحب، پی ٹی آئی والے بھی یہ سمجھیں، باقی بھی سمجھیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو ریگولر بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ کو اعلان اقتدار دے دی جائے۔ آپ ایک طرف الیکشن میں اسمبلیاں توڑتے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن میں ہوتے اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھے، تو ہو سکتا ہے لوگ جتنی مہنگائی آپ ہی کی وجہ سے، آپ کے ان معاہدوں کی وجہ سے جو آپ نے آئی ایم ایف سے کیے ہوئے تھے، پھر آپ مکر گئے، جو انٹرنیشنلی پاکستان کو پرابلم کا سامنا ہے، وہ آپ کے معاہدوں کا، پہلے معاہدے کرنا، پھر معاہدے بھول جانا، پھر معاہدے توڑ دینا۔ اس سے بین الاقوامی سطح پہ پاکستان جو ہے وہ پریشان ہوا۔ آپ ان رہنا چاہتے ہیں، آپ ایکٹیویٹیز میں جانا چاہتے ہیں، اور آپ اس میں کامیاب ہیں کہ میڈیا آپ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ہم نے بڑے ان لوگوں سے سنا کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ عمران خان کو تو 1992 سے 2010 تک کوئی جانتا تک بھی نہیں تھا، حالانکہ یہ ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ میری نسل نے ورلڈ کپ جیتا دیکھا تھا، وہ میری نسل کا ہیرو تھا۔ نئی نسل میں تو انہوں نے ورلڈ کپ جیتے بھی نہیں دیکھا، اور جب 1994 سے 2010 میں انہیں ایک آدھ سیٹ ملتی تھی، یہ ہار بھی جاتے تھے۔ تو آخر 2010 کے بعد کیا بوم آیا؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے
آپ کو پالا اور اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان گائیڈڈ میزائل بنے. اسٹیبلشمنٹ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ ججز تو باہر چلے جائیں گے. ججز کی جتنی تنخواہ ہے یہ تو ایک سیکنڈ کا ایک سیکنڈ اگر یہ عدالت میں جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے 2 سے 5 ہزار روپیہ انہیں میسر ہوتا ہے. پھر ان کی بڑی بڑی ساری چیزیں ہوں گی، تنخواہیں ہوں گی، مراعات ہوں گی. جرنیلوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن عام آدمی مرنے کے دانے پہ چلا گیا ہے. آپ اس وقت تک عمران خان صاحب لوگوں کے ہرد العزیز بنے ہوئے ہیں. ہمیں ہمارے چند دوست کہتے ہیں آپ تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اب عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اب انہیں کون سمجھائے کہ عمران خان پوری ریاست کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. پہلے یہ عنان اقتدار لے کے، عنان اقتدار سے پہلے اگر 18 کے الیکشن سے پہلے جائیں تب اپوزیشن بن کے، اور اب اپوزیشن بن کے. اداروں کا، ہسپتالوں کا، سکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا کوئی حال نہیں ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو روز آپ جو ایکشن کرتے ہیں کبھی اس کے ریئیکشن میں لگ جاتے ہیں، کبھی ان کا جو ایکشن ہوتا ہے آپ عمران خان صاحب اس ریئیکشن میں ہوتے ہیں. آپ ہی بتائیے کہ آپ کو قومی ہیرو اس قوم نے نہیں مانا تھا اس وقت، تو آپ صرف ایک پلیئر تھے، آپ کرکٹر تھے. کیا یہ جو شوکت خانم ہے قوم کے پیسوں سے قوم نے آپ کے اوپر پیسے نچھاور نہیں کیے تھے؟ کیا انہی حکومتوں نے پرانا پاکستان جو اب آپ کو پسند ہے، اسی پرانے پاکستان کے لوگوں نے آپ کو سر ماتھے پہ نہیں بٹھایا تھا، سر آنکھوں پہ نہیں بٹھایا تھا؟ تو کچھ نہیں تو ان لوگ وزادار سیاستدان، اسٹیٹس مین وہ ہوتا ہے جو ریاست سے پیار کرے. سیاست وہ ہے جس میں آپ عوام کی خدمت کی شاہراہ پر گامزن ہو کر عجز سے اور ریاضت سے اور فراست سے خدمت کرتے ہیں. سیاستدان کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے یا اشرافیہ کا استحقاق کا نام تو سیاست یا جمہوریت کبھی بھی نہیں رہا. اب مشکل کیا ہے؟ پاکستان کا سب کچھ رکا ہوا ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا. آپ چلے جائیے، نگران حکومتوں نے ٹیکس اکٹھے کرنے، اپنے چیزوں کو دیکھنے کے لیے انسانی حقوق کو پامال کر دیا. ان حکومتوں نے کون سے ووٹ لینے ہیں؟ یہ جو اشرافیہ کے لوگ ہیں، یہ جو آپ ذرا صوبائی حکومتیں تو دیکھیں نگران پنجاب کی، اور آپ صوبائی حکومتیں تو دیکھیں کے پی کے کی. کون لوگ ہیں؟ یہ لوور مڈل کلاس سے ہیں، یہ مڈل کلاس سے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. تو عمران خان صاحب ہم نہیں کہتے کہ پی ڈی ایم والے اس میں شامل نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت اگر کوئی حکومت چل رہی ہے تو چل رہی ہے بلوچستان میں یا سندھ میں، جہاں عوام کی آواز سنی جا رہی ہے. لیکن مذاق حکومت بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی مرکز میں، اور کے پی میں نگران حکومتیں کچھ بھی نہیں کر رہی. عام آدمی جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور جو سوال یہ کرتے ہیں نا کہ جی باقیوں کو بھی تو اسٹیبلشمنٹ لاتی تھی اور عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی، لیکن ایک بات بڑے درد دل کے ساتھ کہتے ہیں، عمران اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان گائیڈڈ میزائل ہو گیا. عمران خان کی وجہ سے نہ عدالتوں کے پلے کچھ رہا ہے، نہ جرنیلوں کے پلے کچھ رہا ہے، نہ فورسز کے پلے کچھ رہا ہے. اور عمران خان صاحب محض اس 70-75 سال کی عمر میں یہ سوچیں کہ ان کے بعد کیا ہوگا. کیا ان کے پاس وہی لوگ نہیں ہیں جو باقی حکومتوں کے پاس ہوتے تھے؟ کیا وہی لوٹے ان کے پاس نہیں آئے؟ کیا الیکٹیبل کے بغیر وہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی الیکشن جیت سکتا ہے؟ الیکٹیبل جو ہیں وہ سارے لوٹے ہیں، اور الیکٹیبل پر وہی الزام ہے اور وہی وہ آپ خود انہیں ڈاکو کہتے رہے ہیں. اب کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب؟ پی ڈی ایم صاحبہ معاف کر دیں لوگوں کو.